ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ریاست کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ ریاست، عوام اور اسلام، خاص طور پہ کہ اسلامی حقوق نے اسلامی ریاست کس قسم کی ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، ہم ہمیشہ کی طرح بیلا پیرس کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے رؤوف عمران جنجوہ صاحب، جنرل مینیجر سیلز ہیں اربن بیوٹی کے۔ عمران صاحب، یہ پوچھنا چاہوں گا خاص طور پہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے اربن بیوٹی کا، وہ بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہے؟ انور بھائی، اربن بیوٹی ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جس کے پاکستان کے علاوہ دوسرے کنٹریز کے اندر بھی بزنس ہیں۔ اربن بیوٹی جب پاکستان ہم اس وقت میں آئے جب لوگ پاکستان سر، آپ بیوٹی کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور بیوٹی میں اضافہ ہوا ہمارے یہ تو میں چاہوں گا ان کا تعارف پیش کروں۔ خاندانی حکیم ہیں اور ماشاءاللہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو نبض شناسی جو ہے پاکستان کے اندر بہت کم حکماء کے پاس ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کیا ہے کہ نبض شناسی ان کی بہت نبض دیکھ کے جو ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بندے کا کیا مرض ہے۔ اور میں اگر بات کروں حکماء کی تو جو جینین حکیم ہے پاکستان کے اندر ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ حکیم عطاء الرحمن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم، رمضان مبارک ہو آپ کو، آپ تشریف لائے سر، آپ کا بہت شکریہ۔ اب بیوٹی کی طرف آتے ہیں کہ حکمت بھی ایک بیوٹی ہے، تو میں چاہ رہا تھا ان کا تعارف پیش ہو جائے۔ بسم اللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا اربن بیوٹی کی۔ اربن بیوٹی پرائیویٹ لمیٹڈ بیسک کمپنی، بیہائنڈ دا کمپنی آل پروجیکٹ کے اربن بیوٹی ہے۔ اربن بیوٹی میں بتا رہا تھا کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو پاکستان میں نہیں تھی، پاکستان میں ابھی آئی، اور اس وقت آئی جب پاکستان کے اندر سے دوسری کمپنی واپس جا رہی تھی۔ ہم ایک ٹرینڈ سیٹر بننا چاہ رہے تھے ملک کے لیے بھی، کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے۔ پاکستان کے لیے اگر ایسے لوگ باہر جانا شروع ہو جائیں گے، کمپنیاں چھوڑ کے جا رہی ہوں گی، تو انپلائمنٹ بہت آگے چلی جائے گی۔ وہی ہماری ریاست تو کوئی کیئر نہیں کر رہی نا، ہماری ریاست تو فلاح کے لیے کسی کو کچھ وہ نہیں دے رہی ہے۔ جیسے بھائی صاحب فرما رہے تھے، ایک 10 کلو کا توڑے کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ 1000 روپیہ، 1100 روپیہ، اس کے لیے لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، انسانی جان ضائع ہو رہی ہے۔ ہاں، تو ہم نے جب اس حالات کے اندر میرے ڈائریکٹران نے یہ سوچا کہ ہمیں پاکستان کے اندر کمپنی لانچ کرنی چاہیے اور لوگوں کے لیے امپلائمنٹ جاب کریٹ کرنی چاہیے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگلے 1 سے 2 سال کے اندر ہم 1000 آف پرسن کو امپلائمنٹ دیں، اور آپ سے دیکھیں ایک بندے کے پیچھے 4 لوگ ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں اگر ابھی ہم 500 لوگوں کو امپلائمنٹ دیں گے تو ہمارے 2000 لوگ ہمارے سے لنک ہو رہے ہوں گے۔ سب سے ہمارا مین مقصد یہ تھا ان دنوں کے اندر جب حالات، ملک کے حالات سپورٹیو نہیں ہے، ہر بندہ کوئی چیز خرید نہیں سکتا ہے، ہم نے بھی ایک بڑا رسک لیا، اس لیے رسک لیا، ملک کے لیے رسک لیا، ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہ رہے تھے ہم بھی۔ ہم چاہ رہے تھے اور لوگ بھی آئیں، ہم اور لوگوں کو کنوینس کر رہے ہیں، ہم اپنی کمپنی کا جو دائرہ کار ہے وہ بھی بڑھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو میکسیمم ہم فائدہ دیں۔ یہ مین مقصد تھا۔ جی عمران صاحب، بالکل سعود طاہر صاحب بالکل ینگ سی ای او ہیں، اور جو اس طرح انہوں نے قدم اٹھایا خاص طور پہ انفلیشن میں کمپنی کو لانچ کرنا، کمپنی کو لے کے آنا اور انٹرنیشنل پروجیکٹ کو لے کے آنا، خاص طور پہ جب ایکسپورٹ کے اوپر بالکل ہی آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں، امپورٹ نہیں کرتے، بالکل امپورٹ پہ پابندیاں، ایکسپورٹ بھی بالکل کم ہو چکی ہوئی ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اربن بیوٹی جو ہے خاص طور پہ جو سعود صاحب کے جو پلان ہے کہ پاکستان کے علاوہ انہوں نے کہیں ترکی میں بھی ہمارے برانڈ اویلیبل ہیں، تو کس کنسیپٹ کے تھرو اربن بیوٹی کو جب انہوں نے آپ خاص طور پہ بیلا پیرس کے نام سے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ ہاں دیکھیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر بزنس تو ہے، کاسمیٹک کی پروڈکٹ تو ہے، مگر کاپی بہت ہائی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے، اب سب کی سکن کے مختلف یعنی کہ لیولز ہوتے ہیں، مختلف سکن کے ٹائپس ہیں، کسی کی سینسٹیو سکن ہے، کسی کی ایکنی کی سکن ہے، کسی کی آئلی سکن ہے، کسی کی ڈرائی سکن ہے، تو ہم اس لیول پہ لوگوں کو نالج نہیں دے پاتے تھے، تو لوگ ایک بھیڑ جال کے چکر میں غلط پروڈکٹ یوز کر لیتے تھے، تو لوگوں سے اس سے جلد اور خراب ہوتی تھی۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم وہ پروڈکٹ لے کے آئیں جس سے ایک چیز کا، ہماری فیشن انڈسٹری وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فیشن جس کا فائدہ ہی نہیں ہے ہماری۔ دیکھیے اگر ہم کاسمیٹک انڈسٹری یا فیشن انڈسٹری کے اندر آتی ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی کیئر بھی ہے، یعنی کہ سکن کے مطابق پروڈکٹ کا یوز کرانا اور 100% اوریجنل پروڈکٹ یوز کروانا، یہ بھی ایک پاکستان کے لیے ایک اچھا شگون ہوگا۔ اس سے یہ ہوگا جو اور کمپنیز ہوگی، کمپٹیشن کی فضا ہوگی، اور کمپنیز کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے بھی اوریجنل پروڈکٹ دینی ہے، اوریجنل چیزیں لے کے آنی ہیں، اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا، اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ مین مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو اگر برانڈ کا نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ وہ تھوڑا اچھا نہیں ہوتا،
میں آپ کو 1000 برانڈ بتا سکتا ہوں جس کی 25-30 کاپیز ہیں. ہم برانڈ لے کے آئے ہیں کچھ ان دنوں کے اندر جب امپورٹ کے اوپر بہت گورنمنٹ ریاست کی پابندی ہے, مگر ہم نے اس ریاست کی پابندیوں کے باوجود جو صاحب آپ نے کاپیز کی بات کی تو میں حکیم عطا الرحمان صاحب کی طرف آؤں گا. جب حکیموں کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی حکیموں کی کاپیز بہت زیادہ مارکیٹ میں ہیں. لوگ ڈر